آپ کوشش کرتے اور ہمت کرتے جائیں تو افلاک سے نالوں کا جواب آ ہی جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کے عمل سے بے نیاز ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ خود تلاش کرتی ہے اور خود شکار کرتی ہے۔ آپ اگر حسن انتظار پیدا کرو تو آپ کے لیے حسن انجام آ جائے گا۔ اچھے وقت کا انتظار ہی اچھا وقت ہے، اچھے آدمی کا انتظار ہی اچھی بات ہے، اچھے انجام کا انتظار ہی بذات خود انجام ہے، اور خدا کی رحمت کا انتظار ہی ابتدائی رحمت ہے۔ خدا کی نسبت سے جب آپ رجوع کر رہے ہیں، جب آپ اس کی طرف لگن کر رہے ہیں، تو وہیں سے آپ کا خدا والا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ خدا جو ہے وہ روشنی کی طرح آپ کے خیال ہی کے ساتھ ہے کہ سورج کی روشنی جہاں سے آپ نے دیکھنی شروع کی وہیں سے سورج شروع ہے، حالانکہ وہ روشنی ہے اور سورج تو نہیں ہے۔ تو آپ چلتے چلے جائیں، جہاں تک سورج کی روشنی آ رہی ہے یہ آپ کے لیے سورج ہے، کیونکہ آپ کے لیے فرق کرنا بڑا مشکل ہے کہ سورج اور دھوپ میں فرق کیا ہے، کیونکہ ہم سورج کے پاس نہیں جا سکتے، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پاس نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے خدا کے ساتھ وصال حق جو ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وصال حقیقت کی حد تک آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ رجوع کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو پھر دو طریقے ہوں گے۔ ایک یہ کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور یہ آپ کو انعام ملا ہے۔ دوسرا یہ کہ کوشش کوئی نہیں کی ہے بلکہ اللہ نے خود ہی مہربانی کی ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کوئی ایسے عمل کرتے ہوں گے جس سے پیغمبر بن جاتے ہوں گے، مگر ایسا نہیں۔ اللہ نے خود پیغمبر بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود جس کو چاہے اس کو نواز دے۔ محنت کبھی کبھی سرفراز ہو جاتی ہے تو محنت بھی سرفراز ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ محنت کے بغیر ہی محنت کا نصیب لاتے ہیں۔ اس لیے آپ دونوں طریقوں پر چلا کرو کہ محنت بھی اچھی ہو اور یقین بھی قائم ہو جائے۔ محنت جو ہے اس پر پورا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ یہ نصیب پر دار و مدار ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ اچانک گھر بیٹھے بیٹھے ان کو مرتبہ مل جاتا ہے، اور پھر بعد میں کوشش کرتے کرتے وہ مرتبہ نہیں ملتا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک واقعہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اچانک شعر کہنا شروع ہو جائے، بیٹھے بیٹھے یہ ہو جائے، آپ سیکھتے چلے جائیں مگر شعر نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو زندگی میں بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں۔ بہت سارے واقعات جو ہیں یہ آپ کے مانگے بغیر ملتے ہیں۔ بینائیاں ملی ہیں، رسائیاں ملی ہیں، شکل ملی ہے، صحت ملی ہے، اور یہ سب آپ کو مانگے بغیر ملا ہے۔ اسی طرح مانگے بغیر راستہ بھی مل جاتا ہے۔ صرف آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرو تو آپ کو وہ راستہ مل جائے گا۔ اور کوشش کرنے والا جو ہے کوشش بھی کرتا ہے۔ اب آپ یہ نہ کرنا کہ کبھی اس طرف جانا اور کبھی اس طرف جانا، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کا رہبر کون ہے؟ شوق، ذوق سفر ہی آپ کا رہنما ہے، اور اگر ذوق سفر نہ ہو تو رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ مسافر جو ہے اس نے کہیں بھی نہیں جانا بلکہ صرف ذوق سفر کے پاس جانا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ 60 میل ادھر جانا ہے، فاصلہ طے کر لینا ہے، بلکہ صرف آپ کے اندر ذوق سفر پیدا ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے اللہ کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کوئی باہر کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک مقام اپنے آپ کے لیے دریافت کرنا ہے، وہی پھر آپ کو صحیح راستے پہ لے جاتا ہے۔ اور اپنے اندر حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے جو مقام ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں گمانوں کے لشکر ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس ایک وسیلہ آ جائے گا اور آپ اپنے یقین کو اور پختہ کر لو۔ پھر وہ یقین جو ہے جب مکمل ہو جاتا ہے یا پختہ ہو جاتا ہے تو آپ پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ اس بات پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اس لیے اپنے شبہات کو، اپنے شکوک کو اور زندگی کے اضطراب کو دور کیسے کرنا ہے؟ یقین کے ساتھ۔ آپ اپنے ٹمارو پر یقین کرو۔ ٹمارو کا معنی آنے والا کل۔ آنے والے کل پر یقین کرو کہ تمہارے لیے ایک بہتر مستقبل آ رہا ہے، بہتر وقت آ رہا ہے۔ اور اگر آپ اندیشہ کرتے جاؤ گے کہ ہمارے لیے برا وقت آئے گا تو برا وقت ہی آئے گا، بلکہ آج ہی سے برا وقت ہے۔
تو جو سزا کے انتظار میں ہے اس کی سزا شروع ہے، جو آدمی انعام کے انتظار میں ہے اس کا انعام شروع ہے۔ اس لیے سزا اور انعام کے نام دوزخ اور جنت ہیں۔ تو دوزخ کا انتظار کرنے والے کی زندگی دوزخ ہو چکی ہے، اور جنت کا انتظار کرنے والے کی زندگی ابھی سے جنت ہو چکی ہے۔ لہٰذا پھر بہشتی دروازے زندگی میں ہی کھلتے ہیں کہ ہمارے لیے اب جنت ہی جنت ہے۔ تو آپ جنت کا انتظار کرو، آگے جو اللہ کرے گا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن تو اچھا انتظار کر۔ تو حسن انتظار جو ہے یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے، اور پختہ یقین جو ہے یہ انسان کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ زندگی روشن جبیں کا نام ہے، زندگی پختہ یقین کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تیری جبیں کے اندر سجدہ نہیں ہے تو پھر اور سجدہ کہیں نہیں ہے۔ یقین کا مسافر چلتا ہی رہتا ہے، اس لیے آپ وسوسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلتے چلو، اور یہ اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے کہ مسافر کا سفر جاری رہے، اس میں منزل نہیں آنی، بس یقین قائم رہے۔ اگر یقین قائم ہو گیا تو پھر منزلیں جو ہیں خود بخود ہی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں۔ منزل کا ساتھ ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ سفر کرتے جا رہے ہیں اور یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یقین ہونا چاہیے اپنے آپ پر، اپنے اللہ پر، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی رحمت پر جو اس نے کی ہے، پھر آپ کے لیے یقین ہی یقین ہے۔ تو وسیلہ پکڑنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ یقین کو پختہ کرو۔ کوشش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یقین کو پختہ کرو۔ حاصل کیا ہے؟ پختہ یقین۔ اور انجام کیا ہے؟ پختہ یقین۔ تو یہ سارا کچھ یقین سے چلتا ہے۔ اپنے آپ کو بدقسمت کہتے جاؤ گے تو بدقسمت ہی بن جاؤ گے، حالانکہ قسمت کچھ بھی نہیں ہے۔ قسمت صرف مقابلے کا نام ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ لاہور شہر کا قطب وہ ہے جو تمہارے علاقے میں جوتی بناتا ہے، جوتی گانٹھتا ہے، یعنی موچی ہے، تو پھر آپ اگر قطب بننے کی خواہش کریں گے تو پھر موچی ہی زیادہ باعث عزت ہوا۔ اگر یہ بات جاننے کے بعد کہ وہ واقعی قطب ہے اور آپ اپنی زندگی پر انسسٹ کرو، اصرار کرو، تو پھر آپ کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر قطب نے ہی وہ کام شروع کر دیا تو پھر تم لعنت بھیجو اس زندگی پر جو تم گزار رہے ہو، تو پھر تم موچی سے کم ہی کوئی کام کرو، کیونکہ تمہارے پیر نے موچی کا کام شروع کر دیا۔ اس لیے آپ یہ سمجھو کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ آپ کی دنیاوی حالت کا آپ کے یقین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تیرے یقین کے ساتھ۔ تو یقین کون ہے؟ تو آپ۔ اور تو آپ کتنا سارا ہے؟ جتنا تو قبر میں ہے اتنا ہی تو آپ ہے، جتنا تو ماں کے پیٹ میں ہے اتنا تو آپ ہے، جتنا تو سوتا ہے چارپائی پہ اتنا تو آپ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تیرا اپنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ آپ اوریجنل کتنے ہو، اصلی کتنے ہو؟ اتنے ہو جتنا آپ کا فائنل مقام ہے، تو اسی کی اصلاح کرنی ہے۔ اور تم پتہ ہے کیا کرتے ہو؟ تم لوگ عجیب ہو، تم حالات کی اصلاح کرتے رہتے ہو، اور کرنی خیال کی اصلاح تھی، تو لوگ حالات کی اصلاح کرتے رہتے ہیں جبکہ خیال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تو جھوٹے کے لیے امیر ہونا بھی جھوٹی بات ہے، اور سچے کے لیے غریبی بھی سچی بات ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ پہلے جو اصلاح اور جو اچیومنٹ ہے وہ آپ کے حال کی ہے اور خیال کی ہے، نہ کہ ان ظاہری حالات کی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے ان حالات، ظاہری حالات سے علیحدہ ہو کے دیکھو۔ جتنے تم سنگولر ہو، جتنے منفرد ہو، اس کا یقین کیا ہے؟ کیا آپ مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ کیا اللہ رحم کرتا ہے؟ ہم مانتے ہیں۔ کیا کبھی کبھی رحم نہیں کرتا؟ یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ کیا اللہ پیسے دیتا ہے؟ ہم مانتے ہیں۔ کیا کبھی لے لیتا ہے؟ یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ یعنی کہ اگر سکھ دے پھر بھی ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں، اور اگر دکھ دے تب بھی سجدہ ہے۔ ہمارے لوگوں کا یقین عام طور پر اللہ کے احسانات میں تو قائم رہتا ہے، اور جب کبھی ابتلا ہو تو یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یقین کی کمی ہے۔ اگر کمزوری آ جائے اور حالات میں کمی بیشی آ جائے تب بھی یقین قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ کے یقین کو کوئی صدمہ نہ پہنچے اور وہ حالات کی زد میں نہ آئے۔ اپنے یقین کو اپنے حالات کی زد سے بچاؤ تو پھر آپ قائم ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کا کیا حال ہے؟
اپنے آپ کو غریب سمجھو یا امیر سمجھو، مگر اپنے آپ کو سمجھو۔ یہ دیکھو کہ تم جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور تم ایک ہی بار آئے ہو زندگی میں، اور پھر تم نے یہاں اس میلے میں نہیں آنا۔ اتنی بات تو سمجھو نا کہ پھر یہ میلہ چلا جائے گا، لہذا آپ ایسے اندیشے نہ رکھنا۔ دو قسم کے لوگ ہیں یہاں پر، مثلاً وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کوشش کے ذریعے آسودہ حال بناتے ہیں کہ کوشش کرو اور بہتری کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوشش کر کے ہم کر کیا لیں گے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ کوشش کرنے والا کبھی کبھی تو غافل رہتا ہے، کیونکہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کوشش اگر اللہ پر یقین کے بغیر ہو تو کوشش بذات خود جو ہے حجاب ہے، اور پھر آپ کے اور اللہ کے درمیان کوشش حائل ہے، کیونکہ آپ کوشش کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ ذریعہ ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ کوشش کے ذریعے تمہیں یہ بات ملے گی، مگر وہ تو اللہ کے فضل کی بات تھی۔ اس لیے کوشش کو اگر آپ نے ذریعہ سمجھ لیا تو یہ کوشش جو ہے حجاب بن جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ فضل کرے تو کوشش آپ کے لیے آسانیاں لے آتی ہے، ورنہ تو کوشش جد و جہد جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان مقابلے میں آ جاتی ہے، تو اللہ کے راستے میں صرف خوشی ہوتی ہے، کوشش نہیں ہوتی، اور خوشی کے ساتھ مسافر سفر کرتا ہے، اور کوشش کے اندر جہاد جیسے جذبات ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے اللہ کے فضل کو دریافت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر حال میں راضی رہنا شروع کر دیں اور کہیں کہ اللہ بہتر کرے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی دور کی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ قریب کے احساس کا نام ہے۔ تو آپ اپنا قریب کا احساس ٹھیک کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کہیں جا کے اللہ کو دریافت کر لیں گے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، اور وہ باہر چلا گیا۔ جاتے وقت اپنے بزرگ سے ملنے گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کے اللہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ اس نے کہا جی وہاں کا اللہ کیا اور ہوتا ہے؟ بولے جب وہاں کا اللہ اور نہیں ہوتا تو پھر یہاں کے اللہ سے تو ناراض ہو کے کیوں جا رہا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ایک ہی ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گھر سے اللہ کے لیے نکلے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو اکثر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ آپ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے، تو جو اس نے ہمیں دینا ہے وہ ضرور دے گا۔ تو آپ اپنا عمل جاری رکھیں اور نتیجہ خود نہ نکالنا۔ نتیجے پر آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ عمل صحیح ہوتا ہے۔ نتیجہ آتا ہے تو پھر کہتے ہو کہ یہ تو کوئی ہماری غلطی ہوگی، تب ہم پر یہ مشکل آ گئی ہے۔ حالانکہ لوگوں پر اتنی مشکل آ جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو تکلیف دے دیتا ہے۔ مثلاً کسی پر راضی ہوا تو اس کا بیٹا لے گیا، جس پر اللہ راضی ہو گیا اس کو غم دے دیا، اس کو تکلیف دے دی، اس کو آنسو دے دیے۔ کہتا ہے اقبال رحمت اللہ پر اللہ بڑا راضی ہے، اور وہ روتا ہی چلا گیا ساری عمر۔ اللہ راضی جو ہو گیا اس پر، تو اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آنسو شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا، اور ناراض ہو جائے تب بھی آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ رضا کے آنسو کون سے ہیں اور ناراضگی کے آنسو کون سے ہیں۔ یہ آپ کے عقیدے کی بات ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ قائم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کے لیے یہ رحمت کا باعث ہے۔ دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے حاصل کر لیا، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ وہ اسے کہتا ہے تمہیں تو کوشش کے ذریعے حاصل ہوا، اور وہ کہتا ہے کوشش بھی اللہ نے عطا کی اور نتیجے بھی اس نے دیے، اور اس کو انجوائے کرنے کی صلاحیت بھی اسی نے دی، کیونکہ میلہ تو آپ کا ختم ہو جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کہ فرعون کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ نے کہا اسے ہماری طرف رخصت کر دو۔ انہوں نے پوچھا پھر کیا کروں؟ اللہ نے کہا پھر تم بھی آ جانا۔ تو بات کیا بنی؟ بات یہی ہے کہ دنیا میں یہی کچھ بننا ہے کہ پہلے اس کو بھیج دو پھر خود ہی آ جاؤ۔ اگر آپ سمجھ لو تو پھر رہنا یہاں نہیں ہے کسی نے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے نکلو میں کہتا ہوں کہ خوشگوار ہو کے نکلو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اور آپ اللہ کو پورے رحم کے ساتھ اس کی طاقت کے ساتھ مان لیں، اور اپنے یقین کو کمزور نہ کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ یہ اللہ نے کیا کر دیا، وہ اللہ نے کیا کر دیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری یہ خواہش نہیں پوری ہوئی، یہ دعا نہیں پوری ہوئی۔
تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا کہ ہم اب چلے ہیں آپ کی طرف اور اب ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ پھر ایک مقام آئے گا کہ جب وہ تمہاری بات مانے گا تو آپ پہلے ماننا شروع کر دیں۔ ماننے والا بہت شور نہیں مچاتا۔ آپ کی یہ حالت نہ ہو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں مل جائیں تو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہمارے 2-4 کام ہی کر دیں، تو کام لینے کی بات نہ ہو، بلکہ اس وقت صرف سجدے کی بات ہو اور یہ کہو کہ ہم آپ کا ہر حال میں کہنا مانتے ہیں۔ عربی کا بہت مشہور شعر ہے، رضینا قسمت جبار فینا لنا العلم وللجہال مال۔ ہم راضی ہیں اس تقسیم پر جو جبار نے ہم میں کر دی کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ تو آپ کا مال جو ہے وہ فنا ہو جائے گا اور علم جو ہے وہ لازوال رہے گا۔ کچھ لوگ جن کو بظاہر ناکامی ہو رہی ہے ان کے چراغ دیر پا جلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب ہی سلسلہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں تو آپ کی ہر بات جو ہے وہ عجیب و غریب انداز سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس حد تک مسبب الاسباب ہے۔ تو یہ جو وسیلے کی بات ہو رہی تھی، تو کچھ لوگ دعا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ بس آپ دعا مانگتے جانا اور اسے چھوڑنا نہیں۔ وہ مانے یا نہ مانے تو دعا وسیلہ ہے، عبادت وسیلہ ہے، انسان وسیلہ ہے، آپ کا عمل وسیلہ ہے، قرآن پاک وسیلہ ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، بس اللہ کا سفر ہی کرتے گئے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ وہ صرف اللہ کے حکم سے سفر کرتے گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی، تو یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو وسیلے کو قائم رکھو۔ وسیلہ آپ کا یقین پختہ کرتا ہے۔ جب یقین پختہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی آپ پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ پختہ یقین ہی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ لوگوں کی یقین جو ہے وہ اکثر دقت میں آ جاتے ہیں، اس لیے اپنے یقین کو کمزور نہ ہونے دینا۔